أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمانا ہے. خبردار بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم. صدق اللہ جزاک اللہ. آیت مبارکہ. اب میں بتانا چاہوں گی کہ آج جیسے کہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں حضرت سید کمران محی الدین قادری رضوان اللہ علیہ کے 11ویں سجادہ نشین سلسلہ عالیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف کے. آپ سب کو اس مبارک ہو اور سب فیض لے کے جائیں کے صدقے میں اور جھولیاں بھر کے جائیں. آپ سب سے میں التماس کروں گی کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص قل هو اللہ سب پڑھ کے ان کی خدمت میں پیش کریں. بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ قل هو اللہ اللہ الصمد قل هو اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبہ سیدی یا حبیب اللہ. سرکار حضرت سید کمران محی الدین قادری انہیں یہ حمد ہے بہت پسند تھی اور یہ دعائیہ کلمات ہیں اللہ کے اس کے صدقے میں اور اول تک 11 کے صدقے میں آپ لوگوں کی دعائیں قبول ہوں اور فیض لے کے جائیں. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں. ایک مرتبہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب تقریباً سبھی کو آتی ہے, سب نے سنی ہے. بڑی مقبول بارگاہ دعا ہے, سبھی شامل ہو جائیے گا. کرم مانگتا عطا مانگتا عطا
کا صدقہ دلا دے رحیم کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا میں تجھ سے دعا مانگتا کرم کرم مانگتا عطا مانگتا الہی میں تجھ سے دعا مانگتا میرے جو مفلس کو تو دولت عطا کر جو بیمار ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا الہی تجھ سے دعا مانگتا کرم کرم مانگتا عطا مانگتا الہی تجھ سے دعا مانگتا عطا کر علی کی شجاعت کا صدقہ عطا کر زہرا کی چادر کا صدقہ عطا کر نبی کے نوازوں کا صدقہ صدقہ غوث الورا مانگتا الہی میں تجھ سے دعا مانگتا الہی میں تجھ سے دعا مانگتا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد یا غوث اور آج حضرت سید کامران محی الدین قادری رضوان اللہ علیہ کا اس سے مبارک ہے اور بڑی خوبصورت دعائیں میں نے اس میں شامل کی ہیں سبھی آمین کہیے گا ہو بچوں پہ میرے کرم کرم یا الہی کبھی پاس آئے
شفقت بھرا مجھ سایہ کرم کرم میرے ماں باپ پر ہو خدایا تو جنت انہیں کر عطا مانگتا الہی میں تجھ سے دعا مانگتا الہی میں تجھ سے دعا مانگتا گناہ سے کبھی بھی نہ میں باز آیا مگر رزق روکا نہ تو نے خدایا رہی تیری جاری عطا میرے مولا کرم کرم کرتے ہیں التجا میرے مولا کرم کرم کرتے ہیں التجا میرے مولا کرم کرم مانگتا عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا الہی ہمیں ہمیشہ تو مسرور رکھنا بلاؤں کو ہم سے سدا دور رکھنا پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں کرم کرم مانگتا الہی میں تجھ سے دعا سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا کلام، بڑی اچھی حمد۔ اللہ تعالیٰ کے آگے ہم دعا سر پر سجود ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اس لیے وہ ہماری دعائیں بھی سنتا ہے۔ ہمیں قرآن پاک میں ہے کہ اگر کوئی مشکل مصیبت آ جائے تو صبر کرو اور نماز سے مدد لو، کیونکہ نماز میں ہمیں ہمارا خدا ملتا ہے اور ہم اس سے باتیں کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ایسے سمجھو کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں سمجھتے تو یہ دیکھو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ کو واقعہ بتاؤں، حضرت سید الطاف محی الدین قادری 10ویں سے زیادہ نشین، میں جب شادی ہو کے آئی تو میں نے کہا کہ ابو مجھے آپ، ان کو میں ابو ہی کہتی تھی، آپ مجھے مرید کر لیں اپنا۔ تو انہوں نے فرمایا بیٹی آپ تو غوث پاک کی ڈٹ مرید ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں سن کے بڑی حیران ہوئی، میں نے کہا مجھے تو بڑا اچھا لگتا تھا ہاتھ پکڑنا، بیعت کرنا، کلمے پڑھنے اور سارا وہ سب۔ انہوں نے جب یہ فرمایا تو میں نے کہا اچھا، بڑی مہربانی جی۔ میرے میاں صاحب نے، ان کا وصال ہو گیا ابو کا 10ویں سے زیادہ نشین کا، تو میرے میاں صاحب نے ایک دن میرا ہاتھ پکڑا اور کہتے آؤ میں تمہیں بیعت کروں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے تو ابو کہہ گئے ہیں آپ ڈٹ غوث پاک کی مرید ہیں،
میں تو ان کی مرید ہوں. تو کہتے اچھا ٹھیک ہے. ایک دن میں خود ہی میرے دل میں پتہ نہیں کیا ہے, میں درباشش چلے گئی. پچھلے کمرے میں بیٹھی تو سرکار آئے تو کہتے کھانا لائی. میں کہا کھانا کھائیں. کھانا کھایا. انہوں نے ساری زندگی جتنی دیر کی سجادہ نشینی کی اپنے مریدوں کے لیے زندگی وقف کی تھی. ہر وقت دربار شریف بیٹھے رہتے تھے اور یہ سوچتے تھے کوئی مرید مجھ سے ملے بغیر نہ چلا جائے, کوئی زیارت کیے بغیر نہ چلا جائے, کوئی اپنی آرزو لے کے آئے تو میں اس کو پورا کروں, میرا ذمہ ہے. اس لیے بہت دربار شریف بیٹھتے تھے. اپنا کھانا بھی منگوا لیتے تھے. بعض دفعہ شوگر لو ہو جانی تو مجھے فون کرنا کہ جلدی کھانا لے جاؤ, تو میں کھانا لے کے ملازم کے ساتھ وہاں جاتی تھی. ایک دن میں اور وہ اور بڑے حافظ صاحب, حضرت سید کا نام تھا عبد المجید, حافظ عبد المجید, وہ بیٹھے ہوئے تھے. ہم تین ہی تھے. تو میں نے سرکار سے کہا سرکار مجھے مرید کر لیں اپنا. تو بڑے حیران اور خوش ہوئے اور فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا. تو ہاتھ پکڑنے سے پہلے میں نے کہا نہیں, مجھے وہ گرین والا جو آپ مریدوں کو دیتے ہیں نا وہ کرتے ہیں بیعت, مجھے ویسے کریں. انہوں نے کہا لائیں حافظ صاحب, وہ چادر لے کے آئے سبز والی, وہ لے آئے. میں نے ایک کونا پکڑا, ایک کونا سرکار نے پکڑا اور مجھے الفاظ دہرائے سارے, کلمہ پڑھایا اور سلسلہ عالیہ قادریہ فاضلیہ کا مرید بنایا. جب یہ کہا تو مجھے کچھ پتا نہیں تھا میں کیا پڑھ رہی ہوں اور میں کس دنیا میں ہوں. میرے آگے ایسے جیسے پورا سلسلہ آ رہا تھا اور میں بالکل بھولی نہیں تھی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. تو جب مجھے یہ بھی نہیں یاد تھا کہ کمرے میں حافظ عبد المجید بھی بیٹھے ہیں. وہ تو حافظ عبد المجید صاحب نے کہا کہ جن کی آپ 11ویں سجادہ نشین کی بیعت کر رہی تھی وہ حضرت غوث اعظم نائب غوث اعظم ہیں اور آپ نے ان کی بیعت کی ہے. میں بڑی خوش ہوئی. یہ بات ایک بتانی تھی اور میں نے کہا اپنے بیٹے بیٹیوں سے شیئر کروں. اور ایک دفعہ سرکار 11ویں سجادہ نشین کے وصال کے بعد میرے گھر میں 2 ملازمائیں تھیں. ایک دن ایک نے کہا کہ سرکار خواب میں آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بی بی کو کہو بٹالہ شریف جائے. میں بڑی حیران, میں نے کہا میں تو عدت میں ہوں, میں کیسے جا سکتی ہوں بٹالہ شریف. میں خاموش ہو گئی. دوسرے دن دوسری ملازمہ کے خواب میں آئے کہ بی بی کو کہو بٹالہ شریف جائے. میں نے کہا میں تو کیسے جا سکتی ہوں, میں تو عدت میں ہوں اور سرکار مجھے کیوں کہہ رہے ہیں بار بار. میں خیر سوچ کے سو گئی. رات ہو گئی. رات کو خواب میں سرکار خود تشریف لائے, میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کسی مقبرے بنے ہوئے, روضے بنے ہوئے وہاں لے گئے. مجھے نہیں پتا وہ کون سے تھے. وہ یہاں کا خانقاہ شریف نہیں تھا, وہ بٹالہ شریف ہی تھا. اینٹوں سے بنی ہوئی دیواریں اور بیچ میں بہت خوبصورت اور اتنے اچھے روضے بنے ہوئے, پالکیاں بنی ہوئی, اوپر چھتیں ڈلی ہوئی اور سبز کپڑے ڈلے ہوئے سب کے اوپر اور پھولوں کے ہار. اور مجھے سارا گھمایا وہاں پہ چکر دلوا کے. اور واپس جب میں آئی تو میں اتنی تھکی ہوئی تھی. جب میں اٹھی صبح تو میں نے کہا فجر کا ٹائم, تو میں نے کہا میں اتنی تھکی ہوئی ہوں, اس کا مطلب میں سچ کچھ ان کے ساتھ گئی ہوں. اور سرکار مجھے خود خواب کے ذریعے انہوں نے مجھے ساری زیارتیں کروائی. اور میں نے کسی سے پوچھا اپنے خواب کی تعبیر. انہوں نے کہا, سب نے پوچھا اول تار 10 سجادہ نشین نے کہ پیچھے دربار کس کے حوالے کر کے آئے ہو. تو میں نے کہا کہ میں اس کے حوالے کر کے آیا ہوں اور میں اسی لیے آپ کو بٹالہ شریف لایا ہوں. میں نے کہا اچھا یہ تعبیر ہے اس کی. انہوں نے کہا ہاں یہ تعبیر ہے بی بی, اب آپ نے تمام مریدوں کو سنبھالنا ہے اور ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے, وہ آپ کے بیٹے بیٹی ہیں. ایک دن میں نے سرکار سے کہا ہمارے بیٹا نہیں ہے, تو آپ نے فرمایا تم ایک بیٹے کی بات کرتی ہو, میں 1 لاکھ بیٹا تمہیں دے کے جا رہا ہوں. میرے سارے مرید تمہارے بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں اور یہ تمہارا خیال رکھیں گے. سید شاہد محی الدین صاحب موجود ہیں, ان کے سامنے میاں صاحب نے فرمایا کہ شاہد صاحب تمام مرید اور آپ
میری بعد میں میری بیوی کا بہت خیال رکھنا ہے، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا، میں نے کہا آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں، آپ کو اللہ کرے لمبی زندگی ہو، آپ کی زندگی میں مروں، آپ مجھے دفنائیں۔ تو فرمایا کہ نہیں ایسے نہ کہو، تم نے بڑی ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ اور اس طرح یہ باتیں تھیں، میرا دل کیا کہ آج ان کا عرس ہے، ان کی یادیں ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ جی حافظ صاحب سرکار کا پسندیدہ کلام اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا۔ اپنے پیر و مرشد کی باتیں سن کر بہت سارے مریدوں کی بیٹوں کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں۔ اللہ کرے اللہ پاک اس مبارک مقدس کی محفل کے صدقے ہم سب کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آپ بڑی محبت سے بڑی شوق سے سنا کرتے تھے، تو وہ پیش کرتا ہوں، سبھی شامل ہو جائیے گا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت رضا آئے آقا دیدار عطا کرنا، ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت رضا آئے آقا دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن تیری تربت کو مجرم ہو جا
محشر میں برف رکھنا رسوائے زمانہ ہو کملی میں چھپا لینا آتا ہے تمہیں آتا ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت اچھا کلام۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے نبی پاک کو بڑی تکلیفیں آئیں، پتھر بھی کھائے طائف میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی اگر آپ حکم کریں تو میں یہ سارے پہاڑ طائف والوں پہ گرا دوں۔ انہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا تو آپ نے فرمایا نہیں، ان میں سے ہی میرے بیعت کرنے والے، میرا کہنا ماننے والے، ہدایت والے پیدا ہوں گے، آپ ان کو معاف کر دیں۔ حضرت جبرائیل کے ذریعے بات ہوتی تھی تو نبی پاک نے ان کو معاف کر دیا، تو ہم تو ادنا سے گناہگار سے بندے ہیں، ہم بھی اپنے دشمنوں کو جو بھی ہے کوئی معاف کر دیتے ہیں، کوئی بدلہ نہیں لیا، کوئی کچھ نہیں کیا۔ اللہ انہیں ہدایت دے اور سیدھے رستے پہ چلنے کی تلقین عطا فرمائے۔ جی آپ صاحب، ایک میں ہی نہیں قربان۔ جی رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ۔ بڑی محبت، بڑی یکسوئی کے ساتھ تاجدار گل شریف نصیر الدین نصیر گل رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام نہیں ان پہ قربان زمانہ کئی ذرا سبحان اللہ مل کر ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے وہ کون ہے سیدہ وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے سیدہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے سیدہ کا وہ بابا ہے
حسنین کا نانا ہے نبی علی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں ارے ان کے باپ اور نانا کی شان کیا کہنا جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں سیدہ وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے سیدہ وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے سیدہ وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے اللہ کے نور سے روشن ہے پنجتن مصطفیٰ علی فاطمہ حسین علی کا پیار مقدر سوار دیتا ہے علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے علی کے ذکر کو ادنا نہ جان اے نادان وہ ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے نسل قریبوں کی لجپال گھرانہ ہے سیدہ کا وہ بابا حسنین کا نانا ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا کیونکہ ہے نسل قریبوں کی لجپال گھرانہ ہے نسل قریبوں کی لجپال گھرانہ ہے رزق دیتے ہیں مال دیتے حسرت دل نکال دیتے ہیں رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں میں صدر اور کسی سے کیوں مانگوں مجھ کو زہرا کے لال قریبوں کی لجپال گھرانہ ہے نسل قریبوں کی لجپال گھرانہ ہے کملی والیا کرم دا ہے ویلا کر دے کرم یتیماں دا واسطائی تیرے نام نو لگ دیاں دو میواں شانا والیاں میواں دا واسطائی لال علی دے لاڈلے غیر جیڑے اونا دوواں کریماں دا واسطائی دن حشر نو ساڈی لاج رکھ
لجپال گھرانہ ہے نسل غریبوں کی لجپال گھرانہ ہے حیا کی ماتھی کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین یہ کرے گی جنت کی راج زہرا مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت کی راج زہرا کسی بھی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا یہ جس گھرانے میں آپ بیٹھے ہیں جن کا عرص مقدس ہے یہ مولا علی کے بیٹے ہیں بے شک جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض کی ولایت کا جسے اعتراف نہیں وہ لاکھ سجدے کرے کہ گناہ معاف نہیں دل میں ہو بغض علی اور بدن پہ حج کا حرام تیرے نصیب کے چکر ہے یہ طواف نہیں تیرے نصیب کے چکر ہے یہ طواف نہیں دل میں ہو بغض علی اور طواف کعبہ خود اس چکر میں ہے کہ لوگ کس چکر میں ہیں غریبوں کی لجپال گھرانہ ہے طہارتوں کے مقدس کا ذہن بیٹھا ہے میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے میرے رسول سجدے کو اور لمبا کرو تمہاری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے غریبوں کی لجپال گھرانہ ہے تو ان کے گھرانے کی بات ہو رہی ہے تو شیش پیش کر رہا ہوں بڑا قابل توجہ شاید نہ کسی منزل دشوار سے ڈر لگتا تھا کربلا اس لیے آیا نہیں مکار یزید بات یہ تھی کہ علمدار سے ڈر لگتا تھا غریبوں کی لجپال گھرانہ ہے نسل لفظ لکھتا ہوں تو احساس لکھا جاتا ہے پانی گر لکھتا ہوں تو پیاس لکھا جاتا ہے واقف کچھ اس طرح سے ہے میرا قلم ضمیر سے وفا جب بھی لکھتا ہوں عباس لکھا جاتا ہے غریبوں کی لجپال گھرانہ ہے محروم ہے کرم اس کو
سرے محشر کیونکہ جیسا ہے مسیرہ سائر قرآن ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا کلام. حافظ صاحب کا بیان بھی بڑا اچھا، آواز بہت اچھی. میری شادی ہوئی تھی 1993 میں. 25 سال کا عرصہ میں اپنے سرکار کے ساتھ رہی. تو ان کی والدہ کی 6 مہینے پہلے وصال ہو چکا تھا. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ بڑی خدمت کی. ان کے والد صاحب نے بتایا تہا خدمت کی، ساری رات جاگتے تھے اور صبح جا کے سوتے تھے. ان کو دوائیاں دینی، انجیکشن لگانے، ڈاکٹر بلانے، میڈیسن دینی، سارا کچھ کیا انہوں نے. بہت محبت کی اپنی والدہ سے، ان کے پاؤں دبانے. تو ان کا وصال ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے اپنے والد صاحب کی بڑی خدمت کی اور خود فرماتے تھے سرکار میں جنتی ہوں اس لیے کہ میں نے اپنی ماں کی خدمت کی ہے. اور تو کہتے اپنے باپ کو راضی کیا، اس نے اللہ کو راضی کیا. اور انہوں نے واقعی اپنے والد صاحب کی بے انتہا خدمت کی. ان کے کپڑے میرے ساتھ دینے جانے، ان کے لیے پھل منگوانا، ان کا کھانا پینا سارا خود کرنا. اور دعاؤں میں بڑا اثر ہے. اور واقعی میں نے بھی ان کی بڑی خدمت کی، والد صاحب کی ان کے. اور مجھے خصوصی انہوں نے ایک ڈیوٹی دی ہوئی تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد اور رات کے کھانے کے بعد سیب چھیل کے کاٹ کے مجھے دینا ہے. وہ مجھے بیٹی دیا کرے گی. کسی ملازم سے نہیں کٹواتے تھے، کہتے تھے بیٹی میرے پاس بیٹھ کے سیب چھیل کے مجھے دے، تب وہ کھاتے تھے. تو اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. سرکار کو بھی جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. سرکار نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مجھے 70 حوروں کا وعدہ ہے، 70 حوریں دے گا، تو میں کہوں گا یا اللہ پاک مجھے 70 حوریں نہیں چاہیے، مجھے سعدیہ کمران محی الدین دے دیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیونکہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم، مرشد مرشد مرشد. آمین. آپ لوگوں کے پیر وہی ہیں حضرت سید کمران محی الدین قادری. میں اس سلسلے کی کوئی پیر نہیں ہوں، لیکن انہوں نے فرمایا تھا کہ جب بھی تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گی تو پیچھے میری آمین ہوگی، اور میری آمین کے پیچھے اول تا 10 سجادہ نشینوں کی آمین ہوگی، اور اس کے پیچھے حضور غوث پاک کی آمین ہوگی. سبحان اللہ. تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. جس طرح بی بی جان فرما رہے تھے کہ پیر صاحب بڑی محبت فرماتے تھے اپنے والد صاحب کے ساتھ. تو میرے ایک ملنے والے ہیں، میں بی بی جان کی اجازت سے چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ حاجی جوید صاحب، جوید آٹو والے بڑے مشہور ہیں پاکستان کا، بہت بڑا نام ہے، ورکشاپ کیا ہے گلبرگ میں. انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ سب پیر صاحب نے اپنے والد صاحب کی فوٹو گاڑی مجھے بھیجی ہے. اتنے کی وہ گاڑی نہیں ہے جتنے پیسے پیر صاحب نے اس کی تزئین و آرائش میں لگائے ہیں، اسے پیارا خوبصورت بنانے میں لگائے ہیں. تو میں نے کہا پیر صاحب یہ آپ نے چلانی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ میرے والد صاحب چلایا کرتے تھے، یہ ان کی کیونکہ یاد بھی ہے، وہ اس پر سواری کرتے تھے.
میں یہ چاہتا ہوں میں جب اسے دیکھوں تو مجھے یہ پیاری لگے اور میرے والد صاحب کی یاد تازہ رہے، تو اس لیے انہوں نے لاکھوں روپیہ اس کے اوپر لگا دیا اپنے والد صاحب کی محبت میں۔ تو اللہ پاک دونوں شہزادوں کے درجات میں اور بلندی عطا فرمائے۔ ہم سب کے عرص مقدس میں حاضر ہیں، اللہ پاک ہم سب کا آنا مل بیٹھنا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس مبارک محفل کے صدقے میں بی بی جان کو لمبی زندگی سے تندرستی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ روک لیتی ہم سب کے حسب حال روک لیتی آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، کہیے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر۔ ہمارا ایمان کوئی بھی تکلیف پریشانی مصیبت آفت بلیات اگر ہم سے ٹلتی ہے تو وہ سرکار کے صدقے میں ہی ٹلتی ہے، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے وہ سمجھتے بولیا سب کی اور وہ بھرتے جھولیاں سب کی، تو آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سے چلتے ہیں، بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سے وہی پہ چلتے ہیں۔ اور یہ قطع بڑا قابل توجہ کہ یہ کرم ہے حضور کا، ورنہ کھوٹے سکے کہاں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سے وہیں پہ چلتے ہیں، اپنے آقا
غریب ہو، امیر ہو، کبیر ہو، مشیر ہو، وزیر ہو، سرکار کا غلام ہو، اس کی اوقات شاعر نے لکھی ہے کہ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، بلکہ ہر سہارا گلے لگائے گا۔ کیوں ایسا کیا کیا؟ کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے، کوئی دیکھے تو صحیح ان کی دہائی دے کر، عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے، گھر سجا کر یہ کہا حضرت انصاری نے، بھئی دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار کے گھر جاتے، ارے نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہرے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے، اور آ پڑے تیرے قدموں میں یہ سن کر کہ جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اس گھرانے سے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی نسبت ہے۔ الحمدللہ۔
یہ حضور غوث پاک کا گھرانہ ہے، اور اول تا 11 سلسلہ عالیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف کا گھرانہ ہے، جس سے آپ کو بھی نسبت ہے اور مجھے بھی نسبت ہے۔ اب میں جناب سید شاہد محی الدین صاحب سے ریکویسٹ کروں گی، التماس کروں گی کہ وہ کچھ باتیں جو ان کے ساتھ بھی بہت رہ چکے ہیں سرکار کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں۔ جنید الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صدق اللہ العظیم۔ قبلہ مائی صاحبہ جان، حضور قبلہ میرے آقا سید کمران محی الدین قادری فاضل سجادہ کی یازدہ کی باتیں ہم سے کی، سب سے زیادہ طاقت انہیں کی تھی کیونکہ یہ ان کے زوجہ محترمہ کی ہوتے ہیں۔ ہم اپنے حساب سے اپنے نشاکار اپنی عقل و سمجھ کے مطابق بات کرتے ہیں، ہماری سب ہماری شخصیتیں ہیں، ان کا اپنا لیول ہے، اسی حساب سے باتیں کرتے ہیں۔ تو ہماری سب کے مطابق میں بھی آپ کی کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں گا، اگر باشش کیجیے۔ اور جو مائی صاحبہ نے فرمایا مریضوں کے بارے سے جو آپ کے فرمودات ہیں، اس کا بھی میں آگے مناسب جگہ پر ذکر کروں گا۔ جب میں دربار شریف 80s میں 70s میں بھی ہم آتے تھے، بچے تھے، سمجھ نہیں تھی، لیکن جب سمجھدار ہوئے 80s کا وقت تھا، 80 کی دہائی، حضور قبلہ سید محی الدین قادری فاضلی اس وقت سجادہ نشین تھے، نہم ان کے بڑے بیٹے فرزند اعظمان حضور قبلہ سید عطا محی الدین قادری جانشین تھے، اور حضور قبلہ سید عطا محی الدین قادری کے چاروں بیٹے موجود تھے، حضور قبلہ سید راغب محی الدین، سید اظہر محی الدین، سید رضا محی الدین، اور میرے آقا حضور قبلہ سید کمران محی الدین۔ یہ وہ وقت تھا جب آزمائشی امتحان شروع نہیں ہوئے تھے، زندگی بڑی اچھی تھی، لوگ فیض لے رہے تھے، اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس دربار کے اوپر آزمائش آئے گی۔ جیسے مائی صاحب نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور انبیاء کو بھی اس نے آزمایا، اور سید الانبیاء کو بھی آزمایا۔ بڑی بڑی تکلیفیں، آزمائشیں، ابتلا کا وقت رہا۔ 1999 میں حضور قبلہ سید بدر محی الدین قادری فاضلی کا جب وصال آپ نے پردہ فرمایا تھا، اس کے فوراً بعد حضور سید اظہر محی الدین قادری فاضلی رضوان اللہ علیہ بیمار ہو گئے، آپ کو چیسٹ انفیکشن ہوئی، اور پھر وہ ملک سے باہر بھی گئے، لیکن 1992 میں شدید بیماری کی حالت میں ان کا وصال ہوا 6 جون 1992 کو۔ اور مائی صاحبہ نے آپ کو بتایا کہ کس طرح آپ جی اپنی والدہ اور والد کی خدمت کی۔ اس وقت ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، میں موجود تھا، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ جس طرح انہوں نے اپنے والدین کی خدمت کی، اسی طرح انہوں نے اپنے بھائی کی بھی خدمت کی۔
اسی طرح راتوں کو جاتے ہاسپٹل میں ساری رات رہتے، ہر چیز کا حساب رکھتے، دوائیوں اور ڈاکٹر سے رابطے کرتے اور سخت ٹینشن میں ہوتے، سخت بہت پیار تھا ان کو سید اظہر محی الدین سے۔ سید اظہر محی الدین کا وصال جون میں ہوا تو جس طرح مائی صاحب نے بتایا اسی سال 4 ماہ بعد اکتوبر میں والدہ محترمہ حضور قبلہ سید کمران محی الدین وہ بھی قبلہ فرمایا، اور ان کی خدمت انہوں نے بتایا۔ مائی صاحبہ نے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈاکومنٹیشن کرتے تھے آپ کہ ایک ایک دوائی جو مائی صاحبہ استعمال کرتی تھی وہ انہوں نے گوشوارے بنائے ہوتے تھے، فائلیں رکھی ہوتی تھی، ان کو درج کرتے تھے کہ کس وقت کون سی گولی دی ہے، کس وقت کون سا انجیکشن دیا ہے، کس وقت ان کا ٹمپریچر کتنا تھا، کس وقت شوگر کتنی تھی، کس وقت بلڈ پریشر کتنا تھا۔ تو اس طرح ہاسپٹل کے اندر جو ایڈمٹ ہوتے ہیں مریض ان کا ڈیٹا اکٹھا نہیں کیا جاتا جس طرح کہ سید کمران محی الدین اپنی والدہ صاحبہ کا کیا کرتے ہیں۔ اس کے اوپر بات کریں، وقت نہیں ہے کہ 1 گھنٹے دکھائے کہ آپ نے کس کس طریقے سے اپنی والدہ کی خدمت کی۔ 2 شوال کو میں نے بتایا تھا سید بدر محی الدین کا واقعہ آپ کو کہ آپ کا جب آپریشن ہوا تو آپ جب وین کٹ گئی آرٹری بلڈ جو ہے نا وہ کہنا شروع ہوا بہت زیادہ، تو آپ نے ڈاکٹروں کا حوصلہ کیا ایسے کر کے۔ تو یہ میں آپ کو ایک اور ایسا ایکسپیرینس بتاؤں کہ آپ جی کی والدہ صاحبہ ہاسپٹل تھیں اور ان کو انجائنا کی تکلیف ہو گئی۔ انجائنا دل کی تکلیف ہوتی ہے اور وہ بڑی پینفل ہوتی ہے، تو سینہ آپ ایسے ایسے ہوتا ہے، سخت تکلیف ہوتی ہے۔ ان کو وہ تکلیف تھی تو میں بھی پاس کھڑا تھا، آپ جی بھی تھے، تو آپ جی رونا شروع ہو گئے ان کو دیکھ کے۔ تو ان کو بھی ظاہر مشینیں لگی تھی لیکن انہوں نے ایسے نا وہ بھی آپ جی کو اثر دے رہے تھے، کمران صبر کریں، کمران صبر۔ یہ حالات ان کے وصال کے بعد پھر جس طرح مائی صاحب نے کیا 1993 میں شادی ہوئی، کچھ اچھے وقت اچھے دن بھی آئے۔ مائی صاحبہ جب تشریف لائیں دربار شریف میں اور انہوں نے سسٹم سنبھالا اور خدمت کے بیڑے اٹھائے، وہ ایک الگ کہانی ہے، ایک چیپٹر آپ سے لگتا ہوں ایک دن کے اس شریف کے انشاءاللہ آپ سے تفصیل سے بات کریں، موقع ملا کر اللہ تعالیٰ نے دیا۔ 1998 میں سید اظہر محی الدین کی ایک ہی صاحبزادی تھی، سیدہ ذکیہ فاطمہ، وہ بھی اچانک بیمار ہوئی، ایک ہی سمجھے پوتی تھی آپ کے، اور سیدہ کائنات کی 19 سال 7 ماہ کی عمر میں وصال ہوا تھا، تو سیدہ ذکیہ فاطمہ بھی 19 سال 7 ماہ کی عمر میں ان کا وصال ہوا تھا۔ یہ بہت بڑی پریشانی تھی سید الطاہر محی الدین کے لیے، سید کمران محی الدین کے لیے، ان کے باقی بھائیوں کے لیے۔ پھر سن 2000 میں بہت بڑا واقعہ ہو رہا کہ حضور قبلہ سید اعظم محی الدین کا وصال۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں سید کمران محی الدین سے پہلے جانشین ہوئی تھی، سسٹم چلاتے تھے، روحانی طور پر بلند شخصیت تھی، اور میں نے اپنی زندگی میں اتنا زیرو کو دانا شخص نہیں دیکھا۔ وہی دیکھتے تھے سارے معاملات، چھوٹے بھائیوں سید کمران محی الدین کے بارے میں فکر مند رہتے، ان کی تعلیم کے بارے میں، جاب کے بارے میں، انہی کے کہنے کے سید کمران محی الدین نے جو جاب کی ٹورزم آفیسر آپ بنے کچھ عرصہ بنے، وہ سید راغب محی الدین صاحب کے کہنے پہ کی۔ ان کا وصال بہت بڑا چیپٹر ہے، اس صدمے سے سنبھلے نہیں تھے کہ 2004 میں حضور قبلہ سید رضا محی الدین کا وصال۔ تو ہم کہتے ہوتے ہیں کہ جس طرح حضرت امام حسین نے اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائی، اسی طرح حضور قبلہ سید الطاہر محی الدین اپنے بچوں کو اٹھا خانقاہ شریف لے جاتے، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ قربانی چاہیے یقیناً قبول کی کہ آپ کا جو وصال ہے وہ 10 محرم کی شام کو ہوا، جس دن واقعہ کربلا ہوا، اور جب آپ کا وصال ہو جائے تو پھر شام غریبہ اس 10 محرم کو اسی طرح حضور سید کمران محی الدین کے لیے شام غریبہ آپ اکیلے رہ گئے، نہ باپ نہ ماں نہ کوئی بھائی،
اور سب سے بڑا رویہ یہ کہ سارے رشتہ دار آپ کے خلاف ہیں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں، سازشوں میں ریشہ دوانیوں میں مصروف ہوں گے، آپ کے لیے طرح طرح کے مسائل پیدا کیے گئے، لیکن آپ کی ہمت کو آپ دار دیں گے، آپ نے اکیلے ہوتے ہوئے سب مشکلات کو کے اوپر قابو پایا۔ آپ نے ان چیزوں کو طرف اور اطلاع نہیں سمجھا، تنگ نہ آپ نے دربار شریف کا انتظام و انتظام اس طرح سنبھالا کہ جس طرح پہلے کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ کی ایڈمنسٹریشن مساری ایڈمنسٹریشن تھی، آپ کو ایک ایک بات کا دربار شریف کا پتہ ہوتا تھا، روحانی طور پر تو آپ باخبر تھے، دنیاوی طور پر بھی ہر بات سے باخبر ہوتے تھے، ہر خاتم کے بارے میں اطلاع ہوتی تھی کون کیا کر رہا ہے، ہر ایک کی ڈیوٹی لگتی تھی، ہر ایک سے حساب کتاب کیا جاتا تھا۔ آپ نے لنگر شریف کے کھانے کو بہترین کھانا مینیو آپ خود بناتے تھے، اس سے پہلے بالکل سادی دال ہوتی تھی اور دن کو آلو ہوتے تھے اور شام کو سادی دال ہوتی تھی، تو آپ نے پورے ہفتے کا مینیو بنایا، مختلف دالیں مکس کر کے کھانا تیار کرواتے تھے، گوشت رکھواتے تھے، ایک دن مرغی رکھواتے تھے، ایک دن پلاؤ رکھواتے تھے، بہترین قسم کے کھانے۔ دربار شریف کی تزئین و آرائش پہلے سب سے لنگر کی پھر پورے دربار کی تزئین و آرائش کا تو یہ حالت تھا کہ میں نے آپ کو پہلے ایک دفعہ بتایا کہ آپ جب آخری آپ کی بیماری میں آپ ہاسپٹل ایڈمٹ تھے اور وینٹیلیٹر پہ تھے، اس وقت بھی دربار شریف کا کام لگا ہوا تھا، اور جب میں رات کو 1, 2, 3 بجے جب مائی صاحبہ مجھے اجازت دیتی تھی میں واپس آتا تھا چاہے شاہ صاحب کو جا کر مجھے ریسٹ کرنے، تو رات کو بھی مستری لگے ہوتے تھے۔ آپ کی ایڈمنسٹریشن ایسی تھی کہ دن رات کام کراتے تھے، مہینوں کے کام دنوں میں ہوتے تھے، سالوں کے کام ہفتوں میں ہو جاتے تھے، تو ایسا انتظام آپ نے ہر قسم رہائشیں ہماری اتنی بہترین تھی، مریدین کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا ہر ایک سے رابطے میں رہنا، اور جس طرح مائی صاحب نے بتایا کہ جب باہر تشریف لاتے تھے پھر کئی گھنٹے ادھر رہتے تھے اور کھانا بھی ادھر تلاوت فرماتے تھے، اور سب مریدین جب فارغ ہو جاتے تھے پھر دربار کے رپورٹیں لیتے تھے کہ اس کو کیا ڈیوٹی تھی، اس نے کیا کیا گیا۔ ایسا بہترین آپ نے وہ انتظام و انسان کیا، ایسی سسٹم چلایا کہ سب کو حیران کیا آپ نے۔ اگلی بار مائی صاحب نے آپ کو بتاؤ، میں بھی گیا ہوں، آپ بھی گواہ ہیں کہ اب ہم سے بدر محی الدین کے قاضی رضوان اللہ علیہ کے دور سے سسٹم دیکھ رہے تھے، کسی سے زیادہ چیز نے اپنی زوجہ محترمہ کسی کو بھی دربار شریف نہیں لایا، تو حضور قبلہ سید کامران محی الدین مائی صاحبہ کو اپنے ساتھ لے آتے تھے، تو آپ پچھلے کمرے میں تشریف فرما ہوتی تھی، تقریبات میں بھی آپ شامل رہتی تھی، آپ کے لیے کھانا بھی لاتی تھی، ہر معاملے میں آپ سے مشورہ کرتے تھے۔ الحمدللہ جو بھی اللہ کا ولی آپ کا پیر و مرشد و کام کرے، میرے ذہن میں کبھی اس کے اوپر اعتراض یا شک دل میں پیدا ہوتا ہے نا، نہیں ہوا، ہمیشہ اس کی حکمت پہ غور کیا کہ یہ باری تعالیٰ اس کی کیا حکمت ہے، کیونکہ اولیاء اللہ جو کام کرتے ہیں اس کی حکمت ہوتی ہے اور حکمت بعد میں ظاہر ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ مشیت اذنی کے اوپر ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، اللہ کے احکامات کے تابع ہوتے ہیں، اور جیسے قرآن پاک میں واقعات بیان ہوئے، خضر علیہ السلام کا واقعہ ہوا، سلمان اسلام کا، حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ عنہ کا، تو وہ چیزیں اس لیے بیان ہوئی، میں آپ سے بات کرتا رہتا ہوں کبھی تفصیل سے بھی ہوتی، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ولی ایسے کام کرتا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بعد میں ان کی حکمت سمجھ آتی ہے۔ یہ خود جس طرح خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ بچے کو قتل کیوں کیا، جہاز کو کیوں خراب کیا، دیوار بلا معاوضہ کیوں بنائی، اور سید کامران محی الدین قاضی، سید عطا محی الدین قاضی کا بھی میں نے یہ دیکھا کہ ان کی جو باتوں میں اتنی حکمت ہوتی تھی، بعض وقت ایسی بات کرتے تھے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی، کئی سال بعد جا کے سمجھ آتی تھی، جب وہ واقعات رونما ہوتے تھے، ظہور پذیر ہوتے تھے، تو پتہ چلتا تھا کہ آپ یہ بات کیوں کہہ رہے تھے۔ تو اب تو سب چیزیں کھل کے سامنے آ گئی کہ آپ مائی صاحب کو کیوں پہل لاتے تھے اور کیوں پھر آپ کو سسٹم کے ساتھ رکھتے تھے وابستہ، اس لیے کہ مائی صاحبہ نے ہی ہمیں لنگر کھلانا تھا، انہوں نے ہماری دعائیں کرنی تھی، انہوں نے ہمیں تعویذ دینے تھے، ہمیں سب مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں جو آپ کے دور میں کوئی بھی مصیبت تکلیف آئی تو آپ پہنچتے تھے اپنے مریدوں کو ہمیشہ، مائی صاحبہ اسی طرح پہنچتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے آپ سے ذکر کیا، یہ بکار سمانی صاحب بیٹھے ہیں، یہ انگلینڈ ہوتے ہیں، سلوگ ہیں، ان کے اوپر کوئی تکلیف آئی
ابھی ان نے گاڑی چلا نہیں دی تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا، تو آپ نے ان کے بڑے بھائی سے افتخار محی کو فون کر کے کہا کہ شاہ صاحب فٹافٹ بغار صاحب کا پتہ کر۔ یہ وہ بات سنا کے روتے ہوتے تھے، وہ کیسی چیز تھی کہ جب آپ نے گھر والے سے بھی نہیں ذکر کیا، کسی بھائی بیوی سے بھی ذکر نہیں کیا، تو آپ کے پیر کو پتہ ہے اور پیر پہنچ بھی گئی، اور فوراً سے افتخار محی صاحب نے رابطہ کیا اور معاملہ ان کا سلجھ گیا۔ میرے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ ایک آپ سے ذکر کیا تھا کہ حکومت میرے خلاف ہو گئی، کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو ہٹا دو، میں کسی بڑے عہدے پہ فائز تھا، تو آپ کا فون آ گیا خود بخود، تو مجھے کہتے ہیں شاہ صاحب پریشان ہیں؟ میں نے کہا جناب ہے پریشان نہ ہوا کرے، آپ کی پیٹھ کے اوپر میرا ہاتھ ہے، آپ کی پیٹھ کے اوپر میرا ہاتھ ہے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور آپ یقین کریں کہ وہ پوری کابینہ وزیر اعظم سمیت مجھے ہٹا نہیں سکتا کیونکہ آپ کا ہاتھ ہے۔ تو جس طرح ان کا ہاتھ ہماری پیٹھ پہ ہوتا ہے جو قبلہ بھائی صاحب کی ہمارے نیت ہو جاتی ہے۔ جو بات ہماری صاحب نے بتائی اس طرح بتاتا ہوں کہ حضور قبلہ سید کامران محی کو بہت کم وقت ملا ہے۔ آپ جب دیکھیں شجرہ شریف تو اس میں سید نظر محی قادری فاضلی 61 سال تک 1900 سے لے کے 1961 تک آپ سے زیادہ نہیں چل رہے، تو حضور قبلہ سید کامران محی 1429 سے لے کے 1438 تک صرف 8.5 سال آپ کو ملے۔ دسمبر 2016 تک آپ بالکل ٹھیک ٹھاک صحت مند تھے، اور وہ تصویریں میرے پاس 10 دسمبر 2016 کی موجود ہیں، آپ باہر ران میں بیٹھے ہوئے تصویریں کھینچی، کبھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ 2017 کا سال آیا، بڑا ابتلا والا سال، اور اس میں جس طرح واقعات آپ سے ذکر کیے شروع ہوئے 92 سے، اسی طرح 2017 جو ہے وہ ہمارے لیے دکھ غموں کا، مصیبتوں تکلیفوں کا ایک سال تھا۔ جنوری میں آپ بیمار ہوئے اور مجھے نہیں پتا تھا، شوکت پٹواری کو آپ نے کہا کہ شاہ صاحب کو بتا دو میری صحت نہیں اچھی، تو میں نے فون کیا، تو پھر میں آ بھی گیا، آپ کے بھی سینے میں تکلیف ہوئی، آپ ڈاکٹرز ہاسپٹل میں تھے لیکن شفا یاب ہو گیا، لیکن 2 ماہ بعد پھر آپ کو تکلیف ہوئی، اور پھر اس بیماری میں وہ بڑھتی گئی۔ آپ کو میں پھر یاد کروں کہ 2017 وہ سال ہے جس میں 2 عرس شریف ہوئے، ایک عرس شریف 5 یا 6 جنوری کو ہوا جو آپ کی قیادت میں ہوا، اور دوسرا عرس شریف 26 دسمبر کو ہوا جو مائی صاحبہ کی قیادت میں ہوا۔ تو یہ وہ واحد سال ہے جس میں 2 عرس شریف ہوا۔ اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے ولی کو تو پتہ ہوتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ کو تو پتہ تھا مائی صاحبہ کی بڑی مشیرہ محترمہ کینیڈا ہوتی ہیں، تو وہ جنوری میں کینیڈا گئی، تو ان کو پوچھتے ہیں کہ آپ کب واپس آئیں گے؟ مائی صاحب آپ کو خود بھی بتائیں گے، انہوں نے کہا 2 سال بعد ہی ہوں گے یا 3 سال بعد، کینیڈا بڑی دور جگہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ شاید آپ کو جولائی میں بھی آنا پڑے گا، آپ نے تو کہا کہ شاید آپ کو جولائی میں بھی آنا پڑے گا، تو پھر آپ نے بیماری کے دوران پھر مجھے ہی مائی صاحبہ اس بات کی شاہد دعا ہے کہ مجھے ہر ہفتے حکم ہوتا تھا کہ آپ دربار شریف تشریف لائیں، آپ کی بیماری میں ہاسپٹل میں بھی آپ ہوتے تھے، کبھی گھر ہوتے تھے، تو میں سیکٹری حکومت ہو کے بھی یہ ان کی کرامت تھی کہ میں یہ ہر ہفتے کے 3 دن میں لاہور گزارتا تھا، اور ابھی بڑی مشکل سے پٹرول پورا ہوتا ہے، مہینے 2 مہینے بعد آتے ہیں، وہ سب مجھے نہیں سمجھ کے 1 مہینے میں 4 دفعہ میں آتا تھا، اور فارچونر کے اوپر آتا تھا۔ آپ کی دعا سے مجھے نئی فارچونر ملی تھی، بہت پٹرول کھاتی ہے، میں آج بھی سوچتا ہوں کہ وہ 4 دفعہ لاہور کس خرچے کہاں سے ہوئے، مجھے کبھی تنگی نہیں فیل ہوئی۔ تو اس دوران پھر آپ نے ہمیں کچھ چیزیں بتانی شروع کی، مائی صاحبہ نے جو بات آپ کو بتائی وہ میرے سامنے ہوئی، لیکن ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مائی صاحبہ کے پاس نہیں تھی، میں صرف اکیلا تھا، تو اس وقت مجھے کہنے لگے شاہ صاحب میں جا رہا ہوں، میں نے کہا ڈر نہ کرے،
کہتے نہیں بس میں اب جاؤں گا تو مائی صاحب کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ رہنا اور مریضوں کو بھی کرنا ان کے ساتھ رکھنا۔ اب میں ان کا کیا خیال رکھ سکتا ہوں؟ یہی ہمارا خیال رکھتی ہے، یہ ان کی کثرت نفسی تھی کہ آپ نے مجھے کہا ان کا خیال رکھا۔ خیال تو یہ ہمارا رکھتی ہے ہر طرح کی مشکل تکلیف ہو جاتے ہیں تو ہم سب آپ لوگوں کو میں اسی لیے اعظم مبارک دیتا ہوں کہ آپ لوگ ہیں وفا والے، جنہوں نے وفا کی ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو جو واقعات بتایا اگر غور کر لیں تو اس میں چیزیں بالکل سامنے ہیں، کچھ سامنے ہوتی ہیں، اشارہ ہوتا ہے۔ تو میاں محمد صاحب نے کہا آما لوکاں خبر نہ کئی خاصا رمضان پڑھیاں، تو یہ رمضان سارے آپ دے گئے تھے ہمیں، مائی صاحب کو یہاں لانا پھر بتانا کیا ہوگا۔ پھر ایک بات انہوں نے مجھے خاص طور پر کہی اکیلے میں، انہوں نے کہا نا افزو پہ اعتبار نہ کرنا، وہ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں پہلے، اور بعد میں آپ نے دیکھا کہ افزو نے کیا کیا، رشتہ داروں کے بارے میں کہا الفاظ کے ایسے سخت، اور اس کی بات بعد میں سمجھ آئی کہ یہ رشتہ دار انہوں نے کیا کرنا تھا۔ آپ دیکھ لیا آپ نے اس آپ کی زندگی میں بھی کیا کیا اور آپ نے پردہ فرمانے کے بعد یہ کیا کرتے ہیں، کس طرح طاقت و تراج کیا گیا اس دربار کو، کس طرح آگے جعلی سلسلے چلائے گئے۔ بہرحال آزمائشیں جیسے میں نے آپ کو سنائی ہے، اللہ تعالیٰ انسان کا صبر آزماتا ہے۔ سید کامران محی الدین کا صبر آزمایا اس نے، اب سیدہ سعدیہ کامران محی الدین کا صبر آزمایا جا رہا ہے، اور جو ان کو کوئی مدد نہیں کر سکتے، یہ اپنے مصیبتوں تکلیفوں آزمائشوں میں اکیلی ہیں۔ ایک بھائی ساتھ ہوتے ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، ہم ان کو کیا مدد کر سکتے ہیں، ہم نالائق بچے، ہم ان کے بچے ہیں نالائق بچے ہیں۔ تو پھر 17 میں جو عرس شریف ہوا اس کی بات کر کے میں ختم کرتا ہوں کہ اس میں آپ کو پھر یاد اس لیے بار بار کراتا ہوں کہ یہ ایسا دور ہے جس بڑا آزمائشوں والا امتحانوں والا دور ہے، اور شیطان بہت آج کل طاقتور ہے اور انسان بھٹک جاتا ہے اعمال میں، عقائد میں، تاکہ آپ اپنے سلسلے سے جڑے رہیں اور صحیح جگہ پہ جڑے رہیں۔ تو میں آپ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو شعر سنائیں گے میاں محمد صاحب کا، کہ آپ مجھے شعر یاد نہیں ہے، اس کا مفہوم ہے کہ وہ جو بکری اپنے اجڑ سے بچھڑ جاتی ہے اس، تو یہ میں اس لیے آپ کو یاد دہانی کراتا رہتا ہوں، نئے بچے بھی آتے ہیں کہ اجڑ کے ساتھ رہنا ضروری ہوتا ہے، تصویر ٹوٹ جائے، دانے بکھر جاتے ہیں، اس کے ساتھ وابستہ رہنا ہوتا ہے۔ تو سید کامران محی الدین قادری فاضلی رضوان اللہ علیہ نے اس وابستگی کے لیے اعلان واشگاف الفاظ میں 5 جنوری 2017 کو آپ کو جو ہے وہ کھڑے ہو کے بتایا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ گواہ ہیں، کتنے لوگوں نے وہ خطاب سنا، ہاتھ کھڑے کریں، یہ دیکھیں اکثریت 95% لوگ وہ ہیں جنہوں نے آپ کا خطاب سنا، اور آپ نے کیا کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں، میرے رشتہ دار آپ ہیں، اور اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ میں آپ کا باپ ہوں، آپ کا روحانی باپ ہوں، اور آپ میری اولاد ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ جب باپ نہ رہے تو اولاد کو کیا کرنا ہوتا ہے، ماں کے تابع دار رہنا ہوتا ہے نا۔ جب باپ نہ رہے وہ اسی لیے بتا رہے تھے کہ میں باپ ہوں، میں تو جا رہا ہوں، لیکن آپ میری اولاد ہے، ماں کو نہیں چھوڑنا۔ تو جنہوں نے ماں کو چھوڑا اور بڑے بڑے فتوے لگا رہے ہیں وہ ان کا وہی حساب ہے، وہ اجڑ سے بچھڑ کے ہیں، اور وہ بگیاڑ جو شیطان ہے وہ اس کے نظر میں۔ پھر آپ نے بہت اہم کام یہ کیا کہ 11 سے زیادہ نشینوں کے نام لکھوا کے آپ نے رکھے ہوئے تھے، اور ان کو حکم ہوا کہ یہ سب لوگوں میں تقسیم، غریبوں میں تقسیم کیے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اپنے گھروں میں آویزاں کرتے ہیں۔ تو اب سمجھ آئی کیوں کہا تھا، آما لوکا خبر نہ کئی خاصاں رمضان پڑھیاں، تو آپ خاص تھے، آپ نے رمض پا لی، جو عام تھے وہ نہیں سمجھ سکے، انہوں نے 1.5 12 13 14 بلکہ 12 3 4 ہیں،
تو میں کہتا ہوں کہ اگر 12واں ہوتا تو ایک ہی ہوتا، 11 تک ایک ہی کی گئی، 12واں ہوتا تو ایک ہی ہوتا۔ اور جس طرح پہلے اس شریف میں نے آپ کو بتایا تھا مائی صاحب پر بنایا تھا کہ یہ سجادہ نشین کا جو سلسلہ ہے روحانی، اس کا یہ اصول ہے، یہ لا ہے کہ سجادہ نشین اگلے کو نامزد کر کے جاتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ ہوگا۔ تو سید الطاف محی اور سید کامران محی کے دور میں بیٹے فوت ہوتے، سید کامران محی کے بھائی، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ چونکہ عشق غوثیہ سے سرشار ہے یہ خاندان، تو پھر اس نے کہا گلفارانہ کے بعد 11 ہی تھی، نمبر 11 یہ ہمارے لیے کہا، تو وہ 11 آپ کے گھروں میں لگے ہوئے ہیں، سب کی جو ہے نا وہ تاریخیں لکھی ہوئی ہیں، آپ کی تاریخ کے آگے خالی، اس لیے کہ یہ اب تک قیامت چلے گا، اس کی تاریخ ہم قیامت تک کرتے ہیں۔ یا تا وقت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لے آئیں، جب آپ آئیں گے تو پھر امامت ہو جائے گی، اور پھر بلائے جو ہے اس کے آگے جاج شاید نہ ہو، امام ہوں گے۔ تو یہ کہانی ہے جناب، اور یہ باتیں ہیں آپ سے شیئر کرنی ضروری تھی، تو خاصا وقت میں نے لے لیا، تو ہم سب مائی صاحبہ کے بچے ہیں، مائی صاحبہ ہمارے لیے دعا کرتی ہے، ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم مائی صاحبہ کے لیے دعا کیا کریں، ان کا سایہ تا دیر ہمارے اوپر سلامت رہے، آپ کی صحت مبارک ٹھیک ہو، آپ اپنے دربار قاضیہ فاضلیہ بٹالہ شریف واپس اپنی کوٹھی میں تشریف لائیں، اور ہم وہاں جا کے آپ کے ہاتھ سے لنگر کھایا کریں، آمین کے سارے آپ کے اوپر جو آزمائش یہی ہے یہ ختم ہو۔ بس یہ مائی صاحبہ نے چونکہ ہدایت کی دعا کی ہے تو ہم کیا نہیں کہہ سکتے، دیکھیں پیر کے پیچھے چلنا ہوتا ہے، آگے نہیں جانا ہوتا ہے، یہ میری بات یاد ہے، نبی کے بھی آپ نبی کے برابر بھی نہیں چل سکتے، پیچھے رہنا ہوتا ہے، پیر کے پیچھے رہنا ہوتا ہے۔ تو مائی صاحبہ نہیں ہمیں روکا، ورنہ ہم بھی بہت کچھ کر سکتے تھے، تو ان کی طبیعت ایسی ہے، چونکہ سید الطاف محی قادری کہ یہ بہو بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں، آپ کی روحانی شکل بھی ہیں، آپ نے بہت ان کو مرتبے ولایت کے اوپر فائز فرمایا سید الطاف محی سے کامران محی نے۔ اب آپ کا حکم ہمارے سر آنکھوں پہ، تو مائی صاحبہ نے آپ کو مثال بھی دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، تو جب فرشتے کو حکم ہو گیا کہ جاؤ پوچھو کہ یہ پہاڑوں پر گرا دیں، تو آپ نے منع فرمایا۔ تو مائی صاحبہ چونکہ ہدایت کی دعا کرتی ہیں تو ہمیں بھی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ البتہ ایک میری گزارش مائی صاحبہ سے یہ ہوگی کہ اب معاف کرنا بہت اچھا وصف ہے، یہ اللہ کا وصف ہے، نبی کا وصف ہے، اس کے ولیوں کا وصف ہے، جو زیادتی کرتا ہے انسان کو معاف کر دے بہت اچھا ہوتا ہے۔ لیکن جناب ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ ایک زیادتی کرتا ہے یا دوسری کرتا ہے، لیکن کچھ ایسے دشمن ہوتے ہیں کہ جو مسلسل آپ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں اور آپ کی تباہی بربادی کے خواہاں رہتے ہیں۔ تو ایسے دشمنوں کہ وہ کچھ نہ کچھ آگے سے آگ بھی دکھانے چاہیے، کیونکہ پھر وہ کمزور سمجھ کے وہ ظلم بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے، ہمارے پر واجب ہے کہ جو آپ حکم کریں ہم اسی کے تابع دار رہیں۔ اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ کا سایہ ہمارے ساتھ باتیں کی اور بڑی اچھی لگی ان کی باتیں، ان کی گفتگو، ان کا انداز بہت اچھا تھا۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ بیمار تھے تو شاہ صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور حافظ عبد المجید، تو میں نے سرکار سے فرمایا کہ اگر مجھے بعد میں آپ کے کچھ ہو گیا تو مجھے کون دفنائے گا؟ تو آپ نے فرمایا شاہ صاحب ان کا مقبرہ روضہ بنے گا، ان کی قبر میرے ساتھ ہوگی، اور مجھے اکثر لے جا کے وہاں بٹھاتے تھے، کہتے تھے یہاں میں ہوں گا، یہاں تم ہوگی میرے ساتھ۔ تو یہ میں آپ سب کو بتا رہی ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو تو آپ لوگوں نے وہیں لے کے جانا ہے مجھے انشاءاللہ اپنے سرکار کے پاس۔ ویسے مجھے زندگی سے تو اس کی بھی دعا کیا کریں۔ جی آپ صاحب میاں محمد بخش کا اشعار اور از شراب غوث اعظم اپنے پیر و مرشد کے عرس مقدس میں بیٹھے ہیں تو نسبت کے حوالے عارف کھڑی شریف میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
میاں صاحب فرماتے نے کہ جیڑیاں گڈیاں وہ آپے اڈیاں وہ کدے نہ چلے اونچائیاں اوہ گڈیاں چنگیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں زندہ چنگیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں تے میں میرا مرشد میرا کمران محی الدین اونچا تے میں اونچیا دے سک لائی وہ صدقے جاواں نہ اونچیا تو تے خس خس وہ قدر نہیں میرا میرے صاحب بڑیا یا خس خس جنا قدر نہیں میرا کمران محی الدین بڑیا یا میں گلیاں دا روڑا روڑا محل چڑھایا سایا سایا میں گلیاں دا روڑا روڑا محل چڑھایا سایا سایا میاں صاحب فرماتے نے کہ سو کپڑا جتن تے پائے پر پیر بلا کنڈ نہیں ایک نگاہ جو سونا مرشد رکھے وہ 100,000 تو جگی تے جس دل اندر عشق سمانا ہو جس دل اندر عشق سمانا پھر نہیں اس گانا ملن ہزارہ آسان یار وٹانا لاہور والے پاویں سونے ملن ہزارہ آسان یار وٹانا
وٹانا پاوے سونے ہو ملن ہزارہ حسان یار وٹانا جس دل اندر عشق نہیں رچیا کتے اس چنگے مالک گھر راکھی کر دے صابر بھوکے لگے تشاہ صاحب جڑا فرما رہے صاحب میاں صاحب فرماندے نے کہ یار نو میلی جدو لڑ لگ جاؤ نا پھر یار نو میلی اکھ نہ ویکھی نہیں تے ہو جائے گا روکی کیونکہ جیڑی بکری اجڑوں بچھڑے اور دی بگیارا جوگی جیڑی بکری اجڑوں بچھڑے اور دی بگیارا جوگی کچا رنگ لناری والا لناری والا ہو چڑھتا لڑدار پر عشق دا رنگ محمد وہ چڑھیا پھر نہیں لیندہ عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیندہ مرشد دے دروازے چھوکا تے نوے دا یاد بڑھائیے وانگ کمیاں لوکا نوے دا یاد بڑھائیے وانگ کمیاں لوکا کیونکہ یہ کلام پیر صاحب کو بڑا پسند تھا تو اس میں ایڈ کر رہا ہوں کیونکہ ماں کی شان بڑی محبت سے سنا کرتے تھے کہ پاک محمد نے فرمایا کہ کر لو خدمت مادی جس کا باس تکنا ہوئے وہ تک لوے صورت مادی جس دے پلے عمل نہ ہوئے وہ ویکھے صورت مادی حجات فضل ایک بار زیارت مادی مادہ سایہ ہو برکت والا
آج کی اس بابرکت محفل کی دعا ہے جن کی مائیں اس دنیا پانی سے چلی گئی ہے، اللہ پاک پیر صاحب کے صدقے میں ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ماں دا سایہ ہو برکت والا، تے ماں جے رحمت رب دی ہر شے جگ تو مل جاتی ہے، پر ماں کتے لبدی ماما بجو کیڑا سجنو دل دے درد مڈالا، کنڈا جے پترا نو چکدا تے درد ماما پائی پائیاں دے وہ درد وڈا دے، پائی پائیاں دیا باوا باپ جے سردہ تاج محمد تے ماما ٹھنڈی حافظ صاحب میرا غم گسار چلا گیا کہ چند اشعار بس مختصر سے۔ سنے کان قصے میرا غم گسار جسے آشنا کا پاس تھا وہ وفا شار شدا وہی بس وہی دھوم تو بس میرے چاند کی ہے کمی، تو بس میرے پیر کی جو تہے مزار چلا ہے کمی، چلا جسے میں سناتا تھا درد دل وہ جو پوچھتا تھا غمِ درود وہ گدا بچھڑ گیا، وہ عطا شار چلا بہے کیوں نصیر نہ اشک غم رہے کیوں نہ لب پہ میرے ہمیں بے قرار وہ
میں بے قرار وہ چھوڑ کر سر راہ گزار چلا گیا سن کون قصہ درد دل میرا گسار چلا از شراب غوث گلشن و گلزار مست شاد مست برگ مست بیوہ مست بار مست خلوصوے درو دیوار مست شہر مست کوچہ مست خانہ خمار مست در لباس مستی تمام جام مستو خرقہ مستو جباؤ دستار بزم وجد قطب ربانی تماشا کر عود مستو چنگ مستو نغمہ مستو تار مرحبا محبوب سبحانی سرتا پائے زلف مستو خال مستو ترار از نسیم بوئے عنبر شاہ دستگیر اتر مستو مشک مستو نافائے تاتار یا فتح تلقی از او تصویر ہو تحریر خدا بلبلا دربار مستو کبک در کو سار مست گفتی تو فاض بمد ہے پیر خیش لاح مستو حرف مستو کلک گوہر بار مست از شراب غوث گلشن و گلزار یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں تاج والے دو جہاں کے راج والے
کی معراج والے آسیوں کی لاج والے واسطہ والے ابا کا صدقہ خیر النساء اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا از تو فیل غوث اعظم اور گنج بخش فیض عالم داتا گنج بخش فیض عالم صدقائے امام اعظم صدقائے فاروق اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول آمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريبة من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب تاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم
اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر العلا نور الہدیٰ کافی الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب جود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغالبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتین فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایوہ المشتقون بنور جمالی صلو علیہ وآلہ صحابہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی فیوزات و برکات روز افزون و ظہور خاندان عالیہ قادریہ فاضلیہ ہمیشہ برقرار آمین 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 قائم و دائم آمین یوم قیامت آمین اذن آئے آمین کرم تمانن آمین یا رحیم یا کریم آمین یا قائم و دائم آمین یا حی یا قیوم آمین یا ذو الجلال والاکرام آمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین آمین وعدائے خاندان مقبول و مقبول آمین ازہر دربار مردود آمین و مطرود مانن یا مانے یا دافع یا جبار یا قہار بحق کے حامیم سین کاف کھا یا عین صاد الہی بے حمد سید الکونین ورسول الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشمول فیضان زیب مسند افاظت و افاظت مرشد البق حضرت مولانا سید کمران محی الدین قادری ابن حضرت مولانا سید الطاف محی الدین قادری راب روح کے فرق تفاقر در رین منور فرما یا نور الانوار یا مظہر الاسرار بے حمد نبی سید الابرار والد الاطہار و صحاب الاغیار و بحق یا شیخ عبدالقادر میں کچھ پڑھائی بتانا چاہتی ہوں 91 قرآن پاک ماشاءاللہ سبحان اللہ 91 قرآن پاک سورہ اخلاص 1400 بار درود ابراہیمی 7050 دفعہ الحمد شریف 500 دفعہ سبحان اللہ 500 دفعہ پہلا کلمہ 600 دفعہ سپارے 15 دفعہ تیسرا کلمہ 100 یاسین 20 سورہ رحمان 10 سورہ واقعہ 10 سورہ مزمل 10 احتمہ 20 درود لکھی 10 درود ماہی 10 بسم اللہ 10 قرآن پاک دعا یا اللہ پاک اس محفل پاک تلاوت کا ثواب جتنے قرآن پاک پڑھے گئے سنا خوانی کی گئی اور جتنا بھی ذکر اذکار کیا گیا اس کا ثواب اور ختم شیر کا ثواب اور جو لنگر کا اہتمام کیا گیا اس کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما اور اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ہمارے پیارے آقا کی تمام اہل بیت کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اور تمام صحابہ اکرام تمام اولیاء اکرام تمام شہداء کربلا شہداء بدر تمام انبیاء اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما خصوص بالخصوص حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما اور ہمارے پیارے
سجادہ نشین حضرت سید کمران محی الدین قادری 11ویں سجادہ نشین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، وہ بھی قبول منظور فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں بلند اور اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی بخشش و مغفرت فرما، اول تا 11 کے صدقے سب کی نیک جائز دلی مرادیں پوری فرما، اور ہمارے پیارے آقا کی تمام امت جتنے بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے تمام کو پیش کرتی ہوں، قبول منظور فرما، آمین ثم آمین۔ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، حضور غوث پاک کے صدقے میں اور اول تا 11 کے صدقے میں، سلسلہ عالیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف کے اول تا 11 کے صدقے میں تمام مریدین کی نیک جائز دلی مرادیں پوری فرما دیں، کل بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیں، کل بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دیں، کل بے اولادوں کو نیک اور صالح بیٹے عطا فرما دیں، جن بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی یا بچیوں کی ان کے اچھے رشتے آ جائیں، جن کو قرضوں کا مسئلہ ہے یا اللہ پاک ان کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما دیں، تمام بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما دیں، کل بے گھروں کو گھر عطا فرما دیں، یا اللہ پاک ہماری دعا قبول فرما، اور حضرت سید کمران محی الدین قادری رضوان اللہ علیہ کے صدقے سے تمام کی پریشانیاں تکلیفیں دور فرما دے اور آسانیاں پیدا فرما دے، اور جن کی اگلی عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں وہ ان کے حق میں فیصلے ہوں اور حقداروں کو ان کا حق ملے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آمین۔